دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کرکٹ کے مالی نظام فائنینشیل سسٹم کی کہ آئی سی سی مختلف کرکٹ بورڈز مشہور لیگز ٹیم اونرز اور پلیئرز پیسے کیسے کماتے ہیں یا یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی۔ آئی سی سی دنیا کرکٹ کو ایڈمنسٹریٹ یا گورن کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں کرکٹ لاز یعنی کرکٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ تاہم آئی سی سی کرکٹ کے قوانین بناتا یا انہیں تبدیل نہیں کرتا، بلکہ یہ کام انگلینڈ کا ایک قدیم کرکٹ کلب ایم سی سی یا مارلی بون کرکٹ کلب انجام دیتا ہے، آئی سی سی کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد۔ دنیا بھر میں آئی سی سی کے 104 ممبرز ہیں، جن میں 12 فل ممبرز ہیں جو کہ ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں اور 92 ایسوسیٹ ممبرز ہیں۔ تمام انٹرنیشنل میچز جیسے آئی سی سی ایونٹس، ٹیسٹ میچز، ون ڈے اور T20 انٹرنیشنلز میں تمام میچ ریفریز یا امپائرز بھی آئی سی سی کی طرف سے ہی اپوائنٹ کیے گئے ہوتے ہیں۔ کرکٹ کے تمام بڑے ایونٹس جیسے کرکٹ ورلڈ کپ، T20 ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی اور انڈر 19 ورلڈ کپ، مین اور وومن دونوں آئی سی سی ہی منعقد یا آرگنائز کرواتا ہے، اور یہ ایونٹس ہی خصوصاً ورلڈ کپ آئی سی سی کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اب اس میں دو بڑے طریقے ہیں جس سے آئی سی سی سب سے زیادہ پیسہ کماتا ہے۔ نمبر 1، ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ پر بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورکس کو براڈ کاسٹنگ رائٹس یا نشریات کے حقوق بیچ کر، اور دوسرا اسپانسرشپ کے ذریعے۔ جہاں تک براڈ کاسٹنگ کی بات ہے تو ایک بیڈنگ پروسیس یعنی بولی کے ذریعے آئی سی سی نے 2015 سے 2023 تک، 2015 سے 2023 تک کے اپنے تمام ایونٹس جس میں مین، ویمن اور انڈر 19، T20 ون ڈے ورلڈ کپس اور چیمپئن ٹرافیز شامل ہیں، کہ گلوبل براڈ کاسٹنگ رائٹس 1.98 بلین US میں سٹار سپورٹس کو بیچ دیے ہیں۔ یہ 1.98 بلین US پاکستانی تقریباً 3.25 کھرب روپے بنتے ہیں۔ اب آگے سٹار سپورٹس کے بھی دنیا بھر میں کئی ایسوسیٹ نیٹ ورکس ہیں، جن کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ سے پوری دنیا میں آئی سی سی ایونٹس کو دکھایا جاتا ہے۔ اسپانسرشپ پر ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ میچ کے ٹکٹس اور کچھ چھوٹے موٹے مزید ذرائع بھی ہیں جو آئی سی سی کی کمائی کا سبب بنتے ہیں۔ اب آپ یہ تو جان چکے کہ آئی سی سی کے پاس پیسہ آتا کہاں سے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے، اور پھر یہ پیسہ جاتا کہاں پہ ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو آئی سی سی اس پیسے کا زیادہ تر حصہ اپنے رکن ممالک ممبر کنٹریز میں بانٹ دیتا ہے، ایک خاص پرسنٹیج سے۔ مثلا 2016 سے 2023 تک آئی سی سی کے پاس تمام ذرائع سے اندازاً 2.5 بلین US یا 250 کروڑ ڈالرز آنے والے ہیں۔ اب اس کی تقسیم کاری کس طرح ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ شیئر انڈین کرکٹ بورڈ کا ہے، دوسرے نمبر پر انگلینڈ ہے، پھر پاکستان سمیت ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے آئی سی سی کے 7 فل ممبرز ہیں، پھر اسی طرح زمبابوے اور ایسوسیٹ کنٹریز کا حصہ ہے۔ اب اس میں تقریباً 26% باقی بچتے ہیں، یہ رقم آئی سی سی کے پاس ہی رہے گی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ نیشنل کرکٹ بورڈز کمائی کیسے کرتے ہیں۔ ایک بات تو آپ پیچھے جان چکے کہ نیشنل بورڈز کو آئی سی سی سے ایک اچھی خاصی فنڈنگ ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دو ملکوں کے درمیان ہونے والی سیریز بائی لیٹرل سیریز سے آئی سی سی کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہی سیریز نیشنل بورڈز کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اس قسم کی سیریز کا سارا مالی فائدہ میزبان ملک یا ہوسٹ کنٹری کو ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی کمائی کا طریقہ کار وہی ہے، یعنی میڈیا رائٹس، اسپانسرشپ اور ٹکٹ سیلنگ۔ اگر پی سی بی
پاکستان کرکٹ بورڈ کی بات کی جائے تو اس نے ابھی ستمبر 2020 میں ہی اپنے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچز کے تمام براڈ کاسٹنگ رائٹس اگلے 3 سال کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن PTV کو دیے ہیں، اور PCB کا اندازہ ہے کہ وہ اس سے اگلے 3 سالوں میں تقریباً $200 ملین کما سکے گا۔ دوسرا اسپانسرشپ کی کئی اقسام ہیں۔ میچ کے دوران آپ کو اسٹیڈیم کے فرش پر، باؤنڈری روپس پر، وکٹس پر، پلیئرز کی شرٹس پر، ہیلمٹس پر، اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پر مختلف کمپنیز اور برانڈز کے لوگوز اور ایڈز نظر آتے ہیں۔ یہ سب اسپانسرشپ کی مختلف شکلیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ برانڈز پوری سیریز کو ہی اسپانسر کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے مختلف سیریز میں سنا ہوگا کہ کول اینڈ کول کپ، پیپسی کپ اور پے ٹی ایم ٹرافی وغیرہ وغیرہ۔ اور پرائز منی جو میچ کے آخر میں اچھا پرفارم کرنے والوں کو دی جاتی ہے، یہ بھی مختلف برانڈز کی طرف سے ہی اسپانسرڈ ہوتی ہے۔ اس سب سے برانڈز اور بورڈ دونوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ برانڈز کی اچھی خاصی پروموشن یا پبلسٹی ہو جاتی ہے، اور بدلے میں یہ متعلقہ بورڈ کو اچھی خاصی رقمیں ادا کرتے ہیں۔ اس وقت HBL، پیپسی، کول اینڈ کول، ٹک بسکٹس اور برائٹو پینٹس PCB پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل اسپانسرز ہیں۔ اب اسی طریقہ کار سے، یعنی میڈیا رائٹس، اسپانسرشپ اور تھوڑا بہت ٹکٹ سیلنگ سے، دنیا کی تمام مشہور لیگز جیسے PSL، IPL، کیریبین لیگ، بگ بیش وغیرہ وغیرہ پیسے کماتی ہیں، اور پھر یہ پیسہ کچھ بورڈ کو اور کچھ فرینچائزز یا ٹیم آنرز میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پلیئرز کی۔ تو نیشنل سائڈ یا اپنی قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے پلیئرز کے ساتھ متعلقہ بورڈز ایک معاہدہ کرتے ہیں، جسے سینٹرل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کی بنیاد پہ انہیں ABC یا D کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ A کیٹیگری والوں کو سب سے زیادہ، B والوں کو اس سے کم، اور اسی طرح بتدریج تمام پلیئرز کو سیلریز دی جاتی ہیں۔ یہ سینٹرل کانٹریکٹس ہر کچھ عرصے بعد رینیو کیے جاتے ہیں۔ خراب کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو معاہدے سے نکال دیا جاتا ہے، اور اچھی کارکردگی دکھانے والے نئے کھلاڑیوں کو اس میں شامل بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہر کھلاڑی کو میچ فیس، الاؤنسز اور اچھی کارکردگی دکھانے پر بونسز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھلاڑی اپنے بورڈز کی اجازت سے دنیا بھر میں مختلف لیگز اور کاؤنٹی کرکٹس میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور مختلف برانڈز کی ایڈز بھی کرتے ہیں، جس سے پلیئرز انڈیویجولی طور پہ اچھی خاصی ارننگ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے دنیا کرکٹ کا پورا مالی نظام یا فائنینشیل سسٹم۔